یہ سال 1946 کی ابتدا تھی کہ جب فلسطین کے اردن کے علاقے میں کچھ چرواہے اپنی بکریاں چرا رہے تھے۔ پاس میں کمران تہذیب کا ایک علاقہ تھا جہاں کچھ غاریں تھیں۔ چرواہوں نے وقت گزارنے کے لیے آس پاس پتھر پھینکنا شروع کر دیے۔ ان پتھروں میں موجود ایک پتھر اس کھائی کے اندر ایک غار میں گیا، جہاں سے ایک تیز آواز آئی جیسے گفا کے اندر کچھ ٹوٹ گیا ہو۔ تو وہ چرواہے اس غار کے اندر گئے تو انہیں اس غار کے اندر کچھ مٹی کے برتن ملے، جس کے اندر ہزاروں سال پرانے اسکرپٹ اور کتابیں موجود تھیں جو چمڑے اور کاغذوں پر لکھی ہوئی تھیں۔ آس پاس کے علاقوں میں جب آرکیولوجسٹ نے ریسرچ کی تو انہیں تقریباً 400 سے قریب تختیاں ملی، جسے آج بک آف اینوک کہتے ہیں۔ یہ کتاب تاریخ انسانی کی بالکل عجیب و غریب تاریخ بیان کرتی ہے، جس میں طوفانی نوح تک کی انسانی تاریخ لکھی ہوئی ہے، جس میں خاص طرح کی مخلوقات کا ذکر بھی ہے۔ یہ کتاب آخر کس نبی پر اترا صحیفہ تھا اور اسے بائبل سے الگ کیوں کر دیا گیا؟ تو آج ہم اس پراسرار کتاب کے بارے میں سب کچھ بیان کریں گے۔ انسانوں کی ابتدا سے ہی اللہ پاک نے اپنے نیک بندوں کو اپنے بندوں کے لیے، ان کی ہدایت کے لیے، ان کی اصلاح کے لیے اپنے نبیوں کو مبعوث کیا۔ ان میں سے کچھ پیغمبروں پر اپنی کتابیں اور صحیفے نازل کیے، جن میں توریت، زبور اور انجیل شامل ہیں، جنہیں آج بائبل کے نام سے ایک جگہ جمع کر دیا گیا ہے۔ ان میں اللہ کا فرمان، پیغمبروں کے اقوال، تاریخ اور مناجات لکھی ہیں، لیکن ایک آسمانی کتاب ایسی بھی ہے جس میں پراسرار اور حیرت انگیز باتیں لکھی ہوئی ہیں جو شاید دنیا کی کسی بھی آسمانی کتاب میں نہیں ملتی۔ یہی وجہ ہے کہ بائبل کے علماء نے اس کتاب کو اور اس کی آیتوں کو بائبل سے الگ کر دیا ہے۔ اس کتاب کا نام کتاب ہنوک یعنی کہ بک آف اینوک ہے۔ یہ کتاب انوک یا پیغمبر ہنوک پر نازل ہوئی تھی، جسے تاریخ حضرت ادریس علیہ السلام کے نام سے یاد کرتی ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام اللہ کے تیسرے نبی تھے، جو آدم علیہ السلام اور شیس علیہ السلام کے بعد نبوت کے جلیل القدر منصب پر فائز ہوئے۔ مورخین نے لکھا ہے کہ آپ کی پیدائش بائبل عراق یا مصر کے علاقے منس میں ہوئی تھی۔ ادریس علیہ السلام یارد کے بیٹے تھے، جو آدم علیہ السلام کی 7ویں نسل سے تعلق رکھتے تھے اور حضرت نوح علیہ السلام کے پردادا تھے۔ جبکہ سمیری تختیوں میں تاریخ یہ بتاتی ہے کہ ہنوک ایک عظیم بادشاہ اور مالک تھے، جنہوں نے سب سے پہلے لکھنے پڑھنے کی ابتدا کی تھی۔ ہنوک کی کتاب اس دنیا کی عجیب و غریب اور پراسرار رازات بیان کرتی ہے، جس کے مطابق خداوند خدا نے واؤچر اینجلز کو اس زمین پر گرایا تھا، جن کا سردار شمیازہ تھا۔ یہ ہزاروں سال پہلے کی بات تھی۔ وہ اپنے 199 ساتھیوں کے ساتھ کوہ ہرمن پر اترا اور انہوں نے یہ عہد کیا کہ ہم انسانوں کی بیٹیوں سے جنسی تعلقات قائم کریں گے۔ واچرز دراصل خدا کے فرشتے تھے، جنہیں انسانوں کی نگرانی کے لیے بھیجا گیا تھا، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ وہ زمین پر رہنے والی حسین عورتوں کے عشق میں مبتلا ہو گئے۔ یہ انسانی عورتوں کے لمبے اور حسین بال اور ان کی خوبصورتی کی طرف مائل ہونے لگے۔ انہوں نے عورتوں کے ساتھ جسمانی تعلقات بنائے، جس کے نتیجے میں نپہیلیمز یعنی جائنٹس پیدا ہوئے، جو کہ عجیب و غریب اور دیوقامت مخلوق تھی۔ ان جائنٹس نے دنیا پر خوب تباہی مچائی اور انسانوں کو ہی مار کر کھانے لگے، یہاں تک کہ چرند پرند، جنگلی جانور اور درندے بھی ان کی شر سے محفوظ نہ رہ سکے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو انہی درندہ صفت مخلوق کی ہدایت کے لیے مبعوث کیا، لیکن انہوں نے آپ کا انکار کر دیا۔ ہنوک کے کتاب کے 3 باب میں یہ بتایا گیا، ان اینجلز نے انسانوں کو فسادیوں کے علوم اور لڑائی جھگڑا سکھایا، کو تلواریں، خنجر اور ہتھیار بنانا سکھایا۔ انہوں نے انسانوں کو زیورات بنانا اور آنکھوں کو سنوارنا سکھایا۔ ان سب کاموں کی وجہ سے انسانوں میں برائی اور بدکاری پھیل گئی۔ اس طرح شامیازہ نے جادو کرنا سکھایا، ہمروز نے ستاروں کے علم اور کوکابل نے علم فلکیات سکھائی۔ زمین میں ہونے والے اس فساد کو دیکھ کر خداوند غضبناک ہوا اور اس نے 4 فرشتے یعنی مائیکل، یوریل، رافائیل اور غبریل کو زمین پر بھیجا، اور یہ فرشتے باغی فرشتوں اور نیفلیم کو سزا دیتے ہیں، کچھ کو زنجیروں میں جکڑ لیتے ہیں، ان واچرز کو بھی ہلاک کر دیتے ہیں جنہوں نے عورتوں کے ساتھ ناپاک تعلقات بنائے۔ واچرز کو یہ 4 فرشتے زمین کے اندر قید کر دیتے ہیں، جہاں پر وہ قیامت تک قید رہیں گے۔ کہا جاتا ہے کہ ادریس علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے یہ طاقت دی گئی تھی کہ وہ زیر زمین دنیا میں بھی جا سکتے تھے۔ کتاب ہنوک میں یہ بھی بتایا گیا ہے
کہ کس طرح حضرت ادریس علیہ السلام فرشتوں کے پروں پر سوار ہو کر اڑتے تھے اور آسمان سے دنیا اور پہاڑوں کو دیکھا کرتے تھے۔ ہنوک کے گزارش کرنے کے باوجود خداوند نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ زمین پر ایک عظیم سیلاب آئے گا جس سے تمام نفلیم اور تیوکامت مخلوق ختم ہو جائیں گی اور زمین کو ان کے وجود سے پاک کر دیا جائے گا۔ لہٰذا حضرت ادریس علیہ السلام کے پوتے حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں یہ طوفان آیا، یہ سیلاب آیا جس میں تمام دیو اور نفلینس کو ہلاک کر دیا گیا، اور حضرت نوح علیہ السلام نے جن مخلوقات کو اپنی کشتی میں سوار کیا صرف وہی باقی بچے جن کی وجہ سے دوبارہ دنیا آباد ہوئی۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ فورن انجنز جو کہ اللہ کے فرشتے تھے وہ نافرمان کیسے ہو گئے، جبکہ اسلامی عقائد یہ کہتی ہے کہ فرشتے کبھی خدا کی نافرمانی نہیں کرتے۔ دراصل یہودیت اور نصرانیت کے مطابق فرشتے بھی نافرمانی کر سکتے ہیں جو کہ ایک باطل عقیدہ ہے۔ لہٰذا یہ گمان کیا جاتا ہے کہ فورن اینجلز کوئی فرشتے نہیں بلکہ جن تھے جنہیں نافرمانی کے سبب اس زمین پر گرا دیا گیا تھا اور جنہیں اہل کتاب نے فرشتہ بنا کر پیش کر دیا، جبکہ دوسرا نظریہ یہ ہے کہ وہ واؤچرز کوئی آسمانی مخلوق تھی، جیسا کہ ہزاروں سال پرانے قدیم سمیری تختیوں میں بھی ان واؤچرز کا ذکر ملتا ہے جنہیں سمیری اقوام انوناکی کا نام دیا کرتے تھے۔ ان تختیوں کے مطابق انوناکی آسمان سے زمین پر آئے تھے اور یہ انسانوں سے ٹیکنالوجی کے اعتبار سے کافی ترقی یافتہ تھے، جنہوں نے انسانوں کو کئی علم اور فنون سکھائے، لیکن جب انہوں نے زمین پر فساد مچایا تو انہیں ہلاک کر دیا گیا۔ ممکن ہو کہ واؤچرز یا وہ اناکی دوسرے سیارے سے اس زمین پر آئے ہوں اور جن کی طرف حضرت ادریس علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا، لیکن جب انہوں نے آپ کا انکار کیا تو انہیں زمین کے اندر قید کر دیا گیا اور ان کی ناپاک نسلوں اور اولادوں کا طوفان نوح کے ذریعے صفایا کیا۔